السلام علیکم، حاضر ہوں نئے ناول کے ساتھ۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے۔ ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہے نور راجپوت۔ میرے رہنما تو ہے کہاں، میری زندگی کا یہ سفر تیرے بن جو ہے رواں دواں، یہ سفر صحرا سے کم نہیں، میرے رہنما ذرا دیکھ تو، میرے سفر زیست کا سلسلہ تیرے انتظار سے ہے جڑا ہوا، میں کھڑی ہوں تنہا راہ پر، نہ ہم سفر ہے نہ کوئی راہ بر، میرے رہنما تو ہے کہاں، میرے رہنما تو ہے کہاں۔ حرم نور۔ اس نے ڈائری بند کر کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود اسی جگہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور سردی کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پورا آسمان سیاہ بادلوں سے چھپ گیا تھا، جس نے رات کو اور بھی زیادہ سیاہ بنا دیا تھا۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ لگتا ہے آج موسم کچھ زیادہ ہی خراب ہونے والا ہے، پاس بیٹھی شیزا نے کہا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور حورین اندر آئی اور دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ بارش شروع ہو گئی ہے، حورین نے کانپتے ہوئے کہا۔ اف بارش، حرم نے اکتا کر سوچا۔ دعا کرو بارش صبح 10 بجے تک ہوتی رہے تاکہ کالج سے ہماری چھٹی ہو جائے، حورین نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، شیزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بے فکر رہو، تم لوگوں کی کالج وین بارش میں بھی آ جائے گی، حرم نے جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی لیٹے لیٹے ہی جواب دیا۔ ہاں یہ تو سچ ہے، ویسے کبھی تو خوش ہو لینے دیا کرو، شیزا کا منہ بن گیا۔ مجھے صبح جلدی مت اٹھانا، صبح بارش ہو رہی ہوگی، مجھے مدرسے سے نہیں جانا۔ یہ جیا تھی جو بستر میں دبکی پڑی تھی۔ تمہیں بڑا پتا ہے کہ صبح تک بارش ہو رہی ہوگی یا نہیں؟ حورین نے اسے ٹوکا۔ جی مجھے سب پتا ہے، جیا نے شرارت سے جواب دیا۔ چپ کر جاؤ تم دونوں، چھٹی کرنے کا تو بہانہ چاہیے تم لوگوں کو، حرم نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اسے سردیوں کی بارش، وہ بھی رات کے وقت، بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ بارش برسنے کی آواز کمرے تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک تو یہ بارش اور لائٹ بھی چلی گئی، اوپر سے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ یہ پاکستان ہے ڈیئر، یہاں آسمان پر بادلوں کے چھانے سے پہلے ہی لائٹ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میں تو لگی ہوں سونے، حورین نے مسکراتے ہوئے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شیزا جلدی سے ایمرجنسی لائٹ آن کرو اور اپنی کتابیں اٹھا لو، جو ٹاپک رہتا ہے وہ صبح کو کروا دوں گی تمہیں، حرم نے کمبل اوڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شیزا نے ہاں میں سر ہلایا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، وہ جلد از جلد سونا چاہتی تھی لیکن وہ دوبارہ اٹھی، ڈائری نکالی اور اپنے لکھے گئے لفظوں کو دوبارہ پڑھا۔ جس شدت سے اس نے وہ الفاظ لکھے تھے وہ آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ اس نے جلدی سے ڈائری بند کی اور واپس اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بھی آنسو اس کی آنکھ سے باہر نکلے اور بے مول ہو جائے۔ میرے رہنما کہاں ہو تم؟ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بارش میں بھیگی رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ روم، دا کیپٹل سٹی آف اٹلی۔ رکو رکو رکو، زی نے ایک دم رکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ ساتھ چلنے والے نے غصے سے پوچھا۔ وہ دیکھو، زی نے آئس کریم بار کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم کون کھاتا ہے؟ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ زی کھاتی ہے نا، ویٹ فار 2 منٹس، میں ابھی آئی، زی نے بے فکری سے جواب دیا اور آئس کریم بار کی طرف بھاگی۔ اب اس کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ آج تو روما میں بھی غضب کی سردی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کے کالر سیدھے کھڑے کیے اور ہاتھ کو ایک دوسرے سے رگڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں کچھ آسمان سیاہ نظر آ رہا تھا، چاند اور تارے سیاہ بادلوں میں چھپ گئے تھے۔ میں آ گئی، زی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس آئی تھی۔ اس نے غور سے زی کو دیکھا، سیاہ جینز پر براؤن شرٹ پہنے اور جینز جو نئے فیشن کے مطابق گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی، بھورے بال جو پونی ٹیل سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ہوا چلنے کے باعث بار بار چہرے کو چھو رہے تھے۔ ناک ٹھنڈ سے سرخ ہو گئی تھی، نیلی نیلی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا اور وہ اتنی ہی لاپرواہی سے آئس کریم کھا رہی تھی، وہ زی ہی کیا جو فکر کر لے۔
اس کے پاس کوٹ تو کیا سویٹر بھی نہیں تھا پہننے کے لیے۔ کتنی عجیب تھی وہ، اور بہت خوبصورت بھی، ویسٹرن بیوٹی۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے رکتے تھے اور پھر پتھر کے ہو جاتے تھے۔ اب چلیں یا ادھر ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ زی نے ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ ہاں چلو، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور چلنا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے رات کو اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ انسان اندر تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہوں۔ وہ چپ بھی نہیں رہ سکتی تھی، تبھی بولے جا رہی تھی، یہ جانے بنا ہی کے ساتھ چلنے والا سن بھی رہا ہے یا نہیں؟ تم بھی کھا کر دیکھو اور پھر ہواؤں میں اڑنے کا مزہ لو، زی نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ نہیں، مجھے زمین پر ہی رہنا ہے، وہ پھر غصے سے بولا تھا۔ گاڑی کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا، اس راستے پر تو کوئی لفٹ بھی نہیں ملتی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ہم گھر پہنچ جائیں گے، زی نے سکون سے جواب دیا۔ چپ کر کے چلو زی، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ گرجا تھا۔ اوکے، زی نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اب وہ لوگ پیدل چلتے چلتے کافی آگے نکل آئے تھے۔ رکو رکو رکو، زی نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے پھر پوچھا۔ زی نے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ لمبے لمبے الجھے بال، پھٹے پرانے کپڑے، گلے میں منکے، وہ آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اف، یقین نہیں آتا کہ روم جیسے شہر میں بھی ایسے ملنگ لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ کتنی نفرت سے بول رہا تھا۔ وہ درویش ہے نا، آنی کہتی ہے ایسے لوگ گاڈ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، زی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ واٹ نان سینس، یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھلا کب ماننے والا تھا؟ تم رکو، میں ابھی آئی۔ اور پھر وہ کب رکنے والی تھی؟ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس گئی، اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کرے۔ بابا جی، زی نے اسے پکارا، میں جانتی ہوں کہ آپ گاڈ کے نیک انسان ہیں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ درویش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند سیکنڈ کھڑی رہی اور پھر واپس جانے کے لیے مڑی، تبھی اسے آواز آئی، ہم سفر یا رہنما؟ وہ ایک دم پلٹی اور دیکھا کہ درویش اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جی، میں سمجھی نہیں، وہ ہکلائی۔ ہم سفر یا رہنما؟ درویش نے دوبارہ پوچھا۔ وہ میں چاہتی ہوں کہ جو اس وقت میرا ہم سفر ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہم سفر بن جائے، زی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا اور دور کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ جا کر رہنما مانگ، اسے ڈھونڈ، وہ تجھے اس راستے پر لے جائے گا جس پر تیرا ہم سفر کھڑا ہے۔ جا چلی جا مانگ اسے جا کر، جا رہنما ڈھونڈ، نہیں تو تڑپتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی، کبھی نہیں ملے گا تیرا ہم سفر تجھے۔ جا چلی جا کر رہنما مانگ۔ درویش اتنی زور سے چلایا تھا کہ زی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ درویش نے دور کھڑے شخص کی طرف دیکھ کر کہا تھا اور آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ وہ جلدی سے پلٹی اور چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ یقین نہیں آتا کہ تم ایسی باتوں اور چیزوں کو مانتی ہو۔ پتہ ہے زی، میری لائف میں ایسی باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ زی ابھی تک اسی ملنگ کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ جلد آ رہی ہے وہ مشرق سے، تیری دنیا بدلنے کے لیے، رومان شاہ۔ پتہ نہیں الفاظ تھے یا کچھ اور، وہ دونوں کرنٹ کھا کر پلٹے تھے مگر وہ ملنگ غائب تھا۔ رات کی خاموشی سائیں سائیں کر رہی تھی، راستہ سنسان تھا، برف باری شروع ہو چکی تھی۔ تم نے میرا نام کیوں بتایا اسے؟ وہ زی پر دہاڑا تھا۔ روم کی سڑکوں پر اس کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ میں نے کب بتایا؟ وہ حیران ہوئی۔ اب ڈرامے بند کرو، جلدی چلو، گھر آنے ہی والا ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ کہ مشرق سے کوئی آنے والا ہے؟ مشرق سے تو سورج نکلتے ہے، کوئی انسان نہیں آتا، وہ کہا لگا رہا تھا۔ میری مرضی کے بنا تو کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتا، دنیا بدلنا تو دور کی بات ہے، مغرور شہزادے نے فخر سے کہا۔ اب جلدی چلو، زی نے اسے استائش سے دیکھا اور چلنا شروع کر دیا۔ اندھیری رات کی خاموشی نے مغرور شہزادے کے غرور اور نادانی پر بڑی زور سے کہا لگایا تھا۔ ہواؤں نے منادی کرا دی کہ مغرور شہزادے کے کہے گئے لفظوں کو وقت کے پنوں پر لکھ لیا جائے، کیونکہ بہت جلد اسے اپنے کہے گئے لفظوں کو بدلنا تھا۔ وہ چلتے جا رہے تھے برف کے بنے قالین پر، سفید برف سفید پنوں میں ڈھل گئی، رات کی سیاہی نے قلم کا کام کیا، وقت نے کرداروں کے نام لکھنے شروع کیے، کیونکہ
روم کی سڑکوں پر بکھری محبت کی ایک داستان کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسلام آباد۔ میں اس کی ذات کا حصہ بن نہیں سکتا اور جدا اس سے میری ذات بھی نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹر فرہاد علی آغا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک لڑکی پچھلے 6 ماہ سے آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ ڈاکٹر سمیع نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے فرہاد سے پوچھا۔ جی، فرہاد نے جواب دیا۔ ڈاکٹر سمیع نے کہا لگایا۔ بھائی اب مذاق مت اڑائے میرا، فرہاد ناراض ہوا۔ ارے بھائی، میں اس بات پر حیران ہوں کہ کوئی لڑکی ڈاکٹر فرہاد علی آغا کو ڈسٹرب کرے اور وہ ڈسٹرب ہو جائیں، یقین نہیں ہوتا۔ ویسے بات تو مزے کی ہے۔ چلو کوئی تو آئی آپ جناب کو تنگ کرنے والی، ڈاکٹر سمیع نے وضاحت دی۔ نہیں بھائی، وہ مجھے تنگ نہیں کرتی، بس اس کو دیکھ کر میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ فرہاد کے وجیح چہرے پر پریشانی تھی۔ اب ڈاکٹر سمیع کو سیریس ہونا پڑا۔ اچھا اب تو بتاؤ، کہاں دیکھا تم نے اسے؟ کہاں ملے اس سے؟ کون ہے؟ کیسی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ نام پتہ بتاؤ، ہم ابھی مل کر پوچھ لیتے ہیں اس سے۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، فرہاد نے آہستہ سے جواب دیا۔ واٹ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ فرہاد صاف صاف بتاؤ مجھے بات کیا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ ڈاکٹر سمیع اب فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خواب میں آتی ہے میرے۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد فرہاد نے بولنا شروع کیا۔ سیاہ چادر میں لپٹی، اس کو دیکھ نہیں پاتا میں۔ وہ درد میں ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ وہ فاصلے پر کھڑی ہوتی ہے مجھ سے، اس تک پہنچ نہیں پاتا میں۔ وہ تکلیف میں ہے، ایسی تکلیف جسے میں دور کر سکتا ہوں۔ ایسا محسوس کرتا ہوں میں جیسے وہ مجھے پکار رہی ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا اور ڈاکٹر سمیع حیران تھا کہ یہ وہ فرہاد تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور تھا۔ میں سوتا ہوں تو نیند سے اٹھ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ آس پاس تھی۔ کچھ کہتی بھی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں سمیع بھائی، میری مدد کرے۔ فرہاد اب سامنے کمرے کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا تھا۔ سٹی ہاسپٹل کے کمرے سے پورا اسلام آباد دھند میں لپٹا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، ڈاکٹر سمیع نے گہرا سانس لیا۔ میں تھک چکا ہوں سمیع بھائی، جانے وہ کون ہے بھی یا نہیں، ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اس کی ذات کو جھٹلا بھی نہیں پا رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ جانے وہ کھڑکی سے باہر دھند میں کسے تلاش کر رہا تھا۔ دیکھو فرہاد، سننے میں یہ باتیں بہت عجیب سی ہیں، مضحکہ خیز۔ ڈاکٹر سمیع اب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید کوئی بھی یقین نہ کرے، اور ہم تو پھر ڈاکٹرز ہیں، سائنس کے پیروکار، ہمارے لیے تو یہ باتیں اور بھی فضول ہیں۔ لیکن بات اور بھی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر سمیع نے فرہاد کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ فرہاد نے حیرانی سے ڈاکٹر سمیع کو دیکھا کہ اس بات کا کیا تعلق ہے میرے خواب سے۔ ہمارا دین معجزہ ہے، ڈاکٹر سمیع نے پھر بولنا شروع کیا۔ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے معجزے ہو جاتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، کچھ راز ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہیں، کچھ باتیں ہیں جو شعور سے باہر ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ پاک سب جانتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں سب ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو اس کا تم سے کچھ تو تعلق ہے، شاید تمہاری روح سے تعلق ہے اس کا۔ فرہاد نے چونک کر ڈاکٹر سمیع کو دیکھا۔ روح سے تعلق؟ بھلا کیسے؟ ہاں روح سے، اس کی روح جڑی ہے تم سے، اس کے درد کو تمہاری روح محسوس کرتی ہے۔ وجہ کچھ تو ہے، شاید اس کی روح تمہارے ساتھ رہی ہو عالم ارواح میں، یا پھر اس دنیا میں ملنا ہو اس نے تم سے، وجہ کچھ بھی ہو، لیکن ایک بات تو ہے کہ تمہارا سکون اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس سکون کو اب تمہیں حاصل کرنا، اور روح کا سکون دل کی خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ڈاکٹر سمیع نے پوچھا۔ جی، فرہاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے یار اسلام آباد میں کچھ زیادہ ہی سردی ہے، ڈاکٹر نے اب بات کا رخ بدل دیا تھا۔ کیوں، آپ کے لاہور میں سردیاں نہیں آتی کیا؟ فرہاد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھنڈ تو ادھر بھی ہوتی ہے، پر ادھر تو حد ہی ہو گئی۔ اچھا میں چلتا ہوں، داؤد اور حمزہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ لاہور سے سیدھا تمہارے پاس ہی آیا ہوں، اور ادھر آ کر پتہ چلا موصوف لڑکی کے چکر میں ہے۔ ڈاکٹر سمیع کی بات پر دونوں نے ہی کہا لگایا۔ اچھا یار، ڈیوٹی ختم ہوتے ہی آ جانا، شام کو ملتے ہیں آغا ہاؤس میں۔ ڈاکٹر سمیع نے اپنا کوٹ اور بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں سیدھا گھر آ جاؤں گا، فرہاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھنا، ڈاکٹر سمیع نے گلے ملتے ہوئے کہا اور اللہ حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔
فرحاد وہیں کھڑا تھا، سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اس کے سامنے تھا۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا، کب ملو گی تم مجھے؟ کب آؤ گی میرے سامنے؟ کب کرو گی میری روح کو مکمل؟ میرا سکون مجھے واپس کر دو۔ اس نے ہاسپٹل کے گیٹ سے ڈاکٹر سمیع کی گاڑی باہر نکلتے دیکھی اور خود بھی ایک گہرا سانس لے کر اپنے وارڈ کی طرف چلا گیا جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ حرم، صابرہ خاتون نے اسے آواز دی۔ جی امی، حرم نے پلٹتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، بہت ٹھنڈ ہے باہر۔ وہ حرم کو بلاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ آ رہی ہوں تھوڑی دیر تک، حرم نے ادھر ہی کھڑے کھڑے جواب دیا۔ شام ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پرندوں نے اپنے اپنے گھونسلوں کا رخ کیا۔ وہ وہیں کھڑی تھی کسی غیر مرئی نقطے پر سوچتی ہوئی۔ اس کی آنکھیں صحن میں رکھے گملوں پر تھیں، جبکہ ذہن کہیں اور، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں جلنے لگیں، پلکیں بھیگنے لگیں۔ ڈھلتی شام میں گریل سے ٹیک لگائے سیاہ شال کو اپنے ارد گرد لپیٹے وہ اداسیوں کی ساحرہ لگ رہی تھی۔ کب آؤ گے تم؟ آخر کب؟ مجھے یقین تو ہے پر میں ڈر جاتی ہوں میرے رہنما کہ کہیں امید دم نہ توڑ دے، میری آنکھیں انتظار کرتے کرتے تھک نہ جائیں۔ کیا تم سکون میں ہو؟ میں اذیت میں ہوں، کیا تم محسوس کر سکتے ہو؟ پلیز محسوس کر کے دیکھو، ایک بار، صرف ایک بار۔ حرم، شیزا نے پکارا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ شیزا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی اندر دم گھٹ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئے پانی کو واپس اندر اتار گئی۔ کمال کا فن تھا یہ بھی۔ اچھا، جس لڑکی کو دنیا میں سب سے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں۔ جھوٹ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا حرم؟ اچھا بتاؤ، کس کو سوچ رہی تھی؟ شیزا نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے نہیں تو، حرم مسکرائی۔ ٹیسٹ تیار ہو گیا تمہارا؟ بہت تیز ہو تم حرم، بات بدل دی نا تم نے، شیزا نے خفا سے لہجے میں کہا۔ اچھا بابا، مجھے نہیں پتا تھا، حرم ہنس رہی تھی۔ ہنستی رہا کرو، بہت پیاری لگتی ہو، شیزا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اور حورین اور ثنا کیا کر رہی ہیں؟ حورین حرم کی چھوٹی بہن، جبکہ ثنا شیزا کی بڑی بہن تھی۔ کرنا کیا ہے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، آؤ اندر تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، شیزا نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ ارے رکو تو، کیسی خوشخبری؟ حرم پیچھے لپکی۔ آؤ تو اندر بتاتی ہوں۔ شام رات میں بدلنے کو بے چین تھی، جبکہ گملوں میں رکھے پودے ویسے ہی پرسکون تھے۔ آنی ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کریں گی نا آپ؟ زی نے چائے بناتی آنی سے پوچھا۔ خود کچن کے دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ پہلے یہ بتاؤ رومان اٹھا کہ نہیں؟ آنی نے الٹا سوال کیا۔ جی اٹھ گیا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ اب پوچھو کیا پوچھنا ہے، آنی نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ سچ سچ بتائیں گی نا آپ؟ زی نے امید سے آنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ پوچھو گی تو ہی میں کچھ بتاؤں گی نا۔ اب آنی ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ آنی، رہنما کون سی مارکیٹ سے ملے گا؟ زی نے ہمت جمع کی اور ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا۔ سیڑھیوں پر کھڑے رومان کا کہکہا پورے گھر میں گونج گیا۔ غالباً اس نے زی کا سوال سن لیا تھا۔ زی نے پہلے رومان کو دیکھا اور پھر آنی کی طرف، جو کچن کے دروازے میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا، تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط پوچھ لیا کیا؟ زیرو ہنسی ہوئی۔ تم جتنی شکل سے اسٹوپڈ لگتی ہو نا، ایکچولی اس سے بھی زیادہ اسٹوپڈ ہو، رومان نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ بڑی آئی اردو سیکھنے والی۔ اب وہ کرسی پر بیٹھ کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آنی، اسے بولیں کہ چپ کر جائے، زی نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ بس کرو رومان، آنی نے اسے کچن سے ہی ڈانٹا۔ اوکے اوکے، پھر اسے بول دیں کہ ایسے اسٹوپڈ سوال مت کیا کرے، اور خود ناشتہ کرنے لگ گیا۔ ایسا بھی کیا غلط پوچھ لیا میں نے؟ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو نہ بتائیں، وہ غصے سے بول رہی تھی۔ اوکے آنی، ہم چلتے ہیں، رومان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھتے ہوئے کہا۔ پر میں نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، زی نے احتجاج کیا۔ جو ٹائم تم نے ضائع کیا ہے بولنے میں، اس ٹائم میں ناشتہ کر لیتی۔ میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، اگر 1 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو میں چلا جاؤں گا۔ رومان نے گاڑی کی چابی اور اپنا بیگ اٹھایا اور بگڑے شہزادے کی طرح حکم دیتا چلا گیا۔ او شٹ، زی نے جلدی جلدی ٹھنڈی ہو چکی چائے پی، اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ زی، اپنا کوٹ لے لینا یاد سے، باہر ٹھنڈ بہت ہے، اسے آنی کی آواز آئی۔ وہ رکی، پلٹی، کوٹ اٹھایا اور پھر دوبارہ باہر کی طرف بھاگی۔
باہر واقعی بہت ٹھنڈ تھی، ہر چیز سفید برف سے چھپی نظر آ رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کے آگے سے برف ہٹا کر گاڑی نکالنے کا راستہ بنا رہے تھے۔ تم ہر دفعہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ زی نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ رومان نے لاپرواہی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، زی نے کہا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگ گئی، جبکہ وہ مزے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تم کب سمجھو گے؟ کب رومان؟ تم اتنے بے پرواہ کیوں ہو؟ زی نے آنکھوں سے باہر تیزی سے گزرتے نظاروں کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، وہی تو سارے جہاں سے عزیز ہے مجھ کو، وہ ایک شخص جو بے حس ہے پتھروں کی طرح۔ آغا ہاؤس میں آج کافی رونق لگی تھی۔ ڈاکٹر سمیع اور حمزہ ادھر ہی آئے ہوئے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت آغا جی، سجاد علی آغا، نتاشا بھابی، عالیہ اور مسز زیبا بیگم جو فرحاد کی ماما تھی، سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ فرحاد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور بھائی ڈاکٹر صاحب، کیسا ہے آپ کا کلینک؟ آغا جی نے ڈاکٹر سمیع سے پوچھا۔ جی بہت اچھا، آپ آئیں کبھی لاہور، آپ کو سیر کرواؤں، ڈاکٹر سمیع نے آغا جی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں، مجھے تو کورٹ سے ہی ٹائم نہیں ملتا اور اب تو عمر بھی اتنے دور کے سفر کے لیے اجازت نہیں دیتی۔ آغا جی ریٹائرڈ کمشنر ہونے کے ساتھ اب کورٹ میں جج کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ارے آغا جی ابھی سے کہاں، ابھی تو آپ بہت جوان اور ہینڈسم ہیں، آپ کے آگے تو لڑکیاں ہمیں گھاس نہیں ڈالتی، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہتا تھا۔ اس کی بات سن کر سبھی ہنس دیے تھے۔ شرم کرو برخوردار، آپ کے تو بہت پر نکل آئے ہیں، آغا جی نے مصنوعی ناراضگی سے گھورا تھا اسے۔ اور سمیع بیٹا، فاریہ اور بچے کیسے ہیں تمہارے؟ زیبا بیگم ڈاکٹر سمیع سے پوچھ رہی تھی۔ جی موانی، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ اور سجاد بھائی دونوں بیوی بچوں والے ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی میرا اور فرحاد کا کیوں نہیں سوچتا؟ حمزہ نے رونی صورت بنا کر کہا۔ ارے فرحاد کو تو کوئی جلدی نہیں ہے، پر لگتا ہے آپ کی پہلے کرنی پڑے گی، نتاشا بھابی نے حمزہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ارے واہ بھابی، آپ تو کمال کرتی ہیں، دل کی بات جان لی آپ نے میری، حمزہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ سبھی اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ واہ، اس کا مطلب ایک اور بھابی آ جائے گی میری، عالیہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر سمیع اور حمزہ کی کوئی بہن نہیں تھی، جبکہ سجاد اور فرحاد کی بھی ایک ہی چھوٹی بہن تھی، عالیہ، جو MBA کر رہی تھی۔ یوں وہ چاروں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ارے عالی، دعا کرو تمہاری یہ بھابی جلدی سے مجھے مل جائے، حمزہ نے حسرت سے کہا۔ السلام علیکم، فرحاد نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے زیبا بیگم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ زیبا بیگم اپنے بیٹے کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی، جو 2 دن کی ڈیوٹی کے بعد آج گھر آیا تھا، تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کیسے ہو برخوردار؟ آغا جی نے پوچھا۔ تھک گیا ہوں بہت، مگر یہاں تو کافی رونق لگی ہوئی ہے، فرحاد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی جی جناب، بس آپ کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ آپ آئیں تو ہم کچھ کھائیں، قسم سے بہت بھوک لگی ہے مجھے، حمزہ نے جلتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں اور تم ہمیشہ بھوکے ہی رہنا، بھوکڑ کہیں کے، فرحاد نے اٹھتے ہوئے کہا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہاں تمہیں تو جیسے بھوک لگتی ہی نہیں، پیچھے سے حمزہ کی آواز آئی تھی۔ دونوں کی نوک جھونک ایسے ہی چلتی رہتی تھی۔ اب بتا بھی دو شیزا، کیا خوشخبری ہے؟ حرم نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ پچھلے 10 منٹوں سے شیزا کی منتیں کر رہی تھی۔ حرین جو کہ رسالہ پڑھ رہی تھی، اب اسے بند کر کے ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ویسے خوشخبری اتنی بڑی نہیں ہے، حرین کو بھی پتا ہے اس بات کا، شیزا نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ اب جلدی سے، حرم نے حرین کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے کہ ثانی آپی آئی ہوئی ہیں اور وہ دسمبر کی چھٹیاں تایا ابو کے گھر گزاریں گی، شیزا نے آخر بتا ہی دیا۔ واؤ، یہ تو مزے کی بات ہے، پر تم لوگوں کو کیسے پتا؟ حرم کو تجسس ہوا۔ آج فون آیا تھا ان کا، تم ویسے بھی اس دنیا میں نہیں رہتی، تمہیں کیا خبر ہوگی کہ کون آ جا رہا ہے، شیزا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ویسے انہوں نے ہمیں بلایا ہے، چلو اس بہانے ہم تایا ابو کا نیا گھر بھی دیکھ لیں گے، حرین خوش تھی۔ حرم کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ لو تمہاری چائے، ثنا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور چائے کا کپ حرم کے آگے کیا۔ شکریہ، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ کبھی مجھے بھی پلا دیا کرو، بہن تم میری ہو اور چائے حرم کو پلاتی ہو روز، شیزا نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔
اوہو، جیلس نہیں ہوتے بچے، ثنا مسکرائی۔ ویسے ثنا، تم حرم سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ حورین رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں بتاؤں؟ یہ راز ہے، ثنا نے صاف انکار کیا بتانے سے۔ حرم ان کی باتیں سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے پی رہی تھی۔ اوکے، میں نماز پڑھ لوں، عشاء کی تم لوگ باتیں کرو، حرم نے اٹھتے ہوئے کہا اور کپ ثنا کو واپس کر دیا۔ ویسے کیا ہمیں وہاں جانے کی اجازت مل جائے گی؟ حرم کے جانے کے بعد شیزا نے حور سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، حورین نے کہا اور اپنا رسالہ دوبارہ اٹھا لیا۔ مجھے بھی سناؤ کہانی، شیزا اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ پہلے میں پڑھ لوں، تم بعد میں پڑھنا، حور نے منع کر دیا۔ بہت خراب ہو تم، شیزا نے اس کے بازو پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اور تم تو جیسے بہت معصوم ہو۔ اس نے الٹا مار کر بدلہ لیا اپنا۔ دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اوکے، جلدی پڑھو، پھر میں نے بھی پڑھنا ہے۔ اوکے، حورین نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھرتی ہوں در بدر تجھے ڈھونڈتے ہوئے، تو اپنے ہونے کا کوئی نشان تو دے۔ مدر مارگریٹ، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، مس میری نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مدر مارگریٹ نے جو بڑی سی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھی فائلز پر جھکی ہوئی تھی، چونک کر سر اٹھایا اور سوچا کہ اتنی صبح صبح کون آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسے اندر بھیج دیں۔ مارگریٹ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جو پچھلے 30 سالوں سے ایک orphanage انسٹیٹیوٹ چلا رہی تھی، جو کہ کافی بڑا تھا اور یہاں یتیم بچوں کی پرورش کے ساتھ ان کو تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ سکول کے سارے ٹیچرز اور بچوں سے مدر مارگریٹ ہی کہتے تھے، جو ان سب کے لیے ماں کا درجہ ہی رکھتی تھی۔ وہ مخصوص قسم کا سیاہ گاؤن پہنتی تھی، انہیں موٹے شیشوں والا چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ ایک سمجھدار لیڈی تھی۔ ان کے آفس میں میز کے عین پیچھے دیوار پر ایک بڑا سا سلیب کا نشان تھا اور دائیں طرف لکڑی کے شیلف تھے جن میں بہت سی فائلز اور کتابیں ترتیب سے رکھی تھیں، جبکہ بائیں طرف دیوار پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر اسکول کے مختلف ایونٹس اور فنکشنز پر لی گئیں بچوں اور ٹیچرز کی تصویریں چسپاں تھیں۔ گڈ مارننگ مدر، اندر آنے والے انسان نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ او زی مائی چائلڈ، اندر آؤ، اینڈ مارننگ ٹو یو، مدر مارگریٹ نے خوشی سے کہا۔ وہ اندر آ گئی۔ بیٹھو، انہوں نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیسی ہو مائی چائلڈ؟ اب وہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم گڈ، زی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج اتنی صبح صبح سب ٹھیک تو ہے نا؟ مدر مارگریٹ تھوڑا پریشان ہوئی۔ جی مدر، سب ٹھیک ہے، بس آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا۔ زی نے اسی سکول سے پڑھا تھا اور وہ مارگریٹ کے فیورٹ بچوں میں سے تھی۔ سکول سے جانے کے بعد بھی بچے ان سے ملنے آتے رہتے تھے۔ کافی پیو گی؟ جی، بہت ٹھنڈ ہے باہر، زی نے جواب دیا۔ 2 کافی پلیز، مارگریٹ نے انٹر کام پر کہا اور زی کی طرف متوجہ ہوئی۔ مدر، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، زی نے کہا۔ وائی ناٹ، مدر مسکرائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ مارگریٹ جانتی تھی کہ زی کیسے بات شروع کرے گی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور میز سے چند فائلز اٹھا کر شیلف میں رکھنے لگی۔ تم بولو زی، میں سن رہی ہوں، انہوں نے زی کو کمفرٹیبل کرتے ہوئے کہا۔ مدر، یہ رہنما کیا ہوتا ہے؟ زی نے آخر پوچھ ہی لیا۔ مارگریٹ کا فائلوں پر سرکتا ہاتھ ایک پل کو رکا۔ انہوں نے پلٹ کر زی کو دیکھا اور مسکرائی۔ بس اتنی سی بات اور تم اتنا پریشان تھی؟ رہنما کا مطلب ہے رہنما، مطلب گائیڈ، مطلب لیڈر، جو ہمیں گائیڈ کر سکتا ہو، جو ہمیں غلط اور درست میں فرق بتاتا ہو، جو ہمیں درست راستے کی طرف لے کر جاتا ہو، جب ہم بھٹک جائیں تو رہنمائی کرتا ہو، مارگریٹ پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مگر یہ تو صرف گاڈ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم بھٹک گئے ہیں۔ انہیں کون سا راستہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اور کون سا نہیں، رہنما کرنے کی طاقت تو بس اسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو پھر؟ زی نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ مس میری کافی رکھ کر جا چکی تھی۔ مارگریٹ نے اس کا کپ اس کے آگے کیا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے زی، اتنی طاقت تو صرف اسی کے پاس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ خود ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اور جب ہم ان کا اشارہ سمجھ نہیں پاتے تو وہ کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، کچھ اچھے انسانوں کو ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، انہوں نے وضاحت دی۔ تو کیا مجھے اپنا رہنما ڈھونڈنا پڑے گا؟ پتہ نہیں کہاں ہوگا وہ، زی نے کافی پیتے ہوئے سوچا۔ اور کچھ پوچھنا ہے مائی چائلڈ؟ مارگریٹ نے پیار سے پوچھا۔
نو تھینک یو سو مچ مدر، زی نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر رہنمائی کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ گمراہ کرنے والوں سے تو دنیا بھری پڑی ہے، مارگریٹ نے رازداری سے کہا۔ زی اپنے اکثر سوال اور باتیں مارگریٹ سے ہی شیئر کرتی تھی اور اسے ہمیشہ ہی فائدہ ہوتا تھا۔ اب مجھے جانا چاہیے، زی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آتی رہا کرو مائی چائلڈ، گاڈ بلیس یو۔ زی چلتی ہوئی دروازے تک آئی، پھر رکی اور پلٹ کر پوچھا کہ کیا رہنما کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر ہر کوئی نہیں، مارگریٹ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوکے، زی نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ بائی مدر مارگریٹ، زی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور باہر نکل آئی۔ باہر کاریڈور میں لکڑی کے فرش پر اس کے ہیل والے جوتوں کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ پھر جب وہ کاریڈور سے باہر نکلی تو سرد ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ رات بھر برف باری ہوتی رہنے کی وجہ سے پورا انسٹی ٹیوٹ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کھلے بال، البتہ آج اس نے گھٹنوں تک آتا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی مین گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹن ٹن کی آواز متواتر سے گونج رہی تھی اور اس کے قدم رک گئے۔ فوراً نگاہ انسٹی ٹیوٹ کے دائیں طرف بنے چرچ پر گئی۔ مارگریٹ کے آفس کی بلڈنگ درمیان میں تھی، جبکہ ایک طرف اسکول کی بلڈنگ تھی اور دوسری طرف چرچ تھا، جہاں روز صبح دعا ہوتی تھی۔ جا جا کے پہلے رہنما مانگ، اسے ڈھونڈ۔ زی کے کانوں میں اچانک کچھ دن پہلے کہے گئے اس ملنگ کے الفاظ گونجے اور اس کے قدم چرچ کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ چلتی ہوئی چرچ میں داخل ہوئی۔ چرچ میں دونوں طرف بیٹھنے کے لیے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ درمیان سے گزرنے کا راستہ تھا اور آخری سرے پر بڑا سا سلیب کا نشان تھا جو مسیح کو ظاہر کرتا تھا۔ سلیب کے آگے دونوں طرف کینڈل جلی ہوئی تھی۔ زی نے بالکل سلیب کے پاس جا کر دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر بند کیے، پھر آنکھیں بند کی۔ اس کے ہونٹ ہلنا شروع ہوئے۔ پلیز گاڈ یو نو ایوری تھنگ، آپ کو تو سب پتا ہے، پلیز مجھے وہ دے دیں جو مجھے چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم میرا رہنما کدھر ہے، آپ جلد ہی مجھے اس سے ملوا دیں، کیونکہ جو چیز مجھے پسند ہے صرف وہی مجھے اس تک لے کر جا سکتا ہے۔ پلیز میرے رہنما کو جلد ہی میرے پاس بھیج دیں، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے آنکھیں کھولی، پیشانی اور سینے پر کراس کا نشان بنایا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ اتنی صبح صبح جو تم نے اتنی شدت سے مانگا ہے، آئی وش وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اسے ایک طرف سے چرچ کے فادر کی آواز سنائی دی۔ تھینک یو فادر، زی نے مسکرا کر کہا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اب گھر جلدی پہنچنا تھا، رومان کے اٹھنے سے پہلے۔ پتہ نہیں سلیب کی اس نشان نے اس کی آواز سنی تھی یا نہیں، لیکن تقدیر نے وقت کے پنوں پر کچھ لکھ لیا تھا جس سے ہر صورت پورا ہونا تھا۔ بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ حرم آپی، جیا پکارتی ہوئی کچن میں آئی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جبکہ ثنا پاس ہی کھڑی تھی۔ ادھر ہوں میں، حرم نے آواز لگائی۔ آپی آپ کی فرینڈ کی کال آ رہی ہے، جیا نے موبائل آگے کرتے ہوئے کہا۔ حرم نے موبائل دیکھا جہاں شفق اس گالنگ جگمگا رہا تھا۔ ماما کہہ رہی ہیں کہ حورین اور شیزا کالج سے آنے والی ہیں، ان کے لیے کھانا بنا دینا، وہ پڑوس میں آنٹی کے گھر گئی ہیں، اور ثنا آپی آپ کی ماما بھی ساتھ جا رہی ہیں، کیونکہ وہ آنٹی عمرہ کر کے آئی ہیں، تو وہ بولے جا رہی تھی۔ چپ کرو جیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، حرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیا کہتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ ہیلو السلام علیکم، حرم نے کال پک کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو حرم؟ دوسری طرف سے شفق کی آواز سنائی دی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ حرم نے جواب دیا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس چائے بنانے لگی تھی، ٹھنڈ بہت ہے اور نہانے کے بعد تو اور بھی لگتی ہے، حرم نے ہنستے ہوئے کہا۔ چائے سے اسے کچھ یاد آیا اور اس نے فوراً چولہے کی طرف دیکھا جہاں چائے کے لیے پتیلی میں رکھا ہوا پانی ابل ابل کر خشک ہو چکا تھا۔ اوہ شٹ، حرم نے فوراً گیس کا بٹن بند کیا۔ یہ کیا ہوا؟ پاس ہی سبزی بناتی ثنا بھی متوجہ ہوئی۔ ثنا پتیلی کو ہاتھ میں پکڑے اوپر سے نیچے تک معائنہ کر رہی تھی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، حرم نے معصومیت سے کہا۔ ثنا نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں دھو دیتی ہوں، تم تب تک بات کرو۔ تھینک یو، حرم مسکرائی۔ اور شفق تم سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اب وہ شفق کی طرف متوجہ تھی۔
کچھ نہیں یار، ماما حیدرآباد گئی ہیں اور ادھر میرے پاس خالہ آئی ہوئی ہیں، شفق اب اسے بتا رہی تھی۔ ٹھیک، حرم نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے حرم، میں نے اس سے بات کی پھر سے، شفق نے کہا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، حرم نے غصے سے کہا، اور پاس ہی پتیلی دھوتی ہوئی ثنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ثنا کو بس اس کی پشت نظر آ رہی تھی، حرم کا منہ دوسری طرف تھا۔ لمبے شہد رنگ کے بال پوری حرم کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ سوری حرم، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شفق رونے والی ہو گئی تھی۔ چھوڑی ہوئی چیز راستے اور انسان کو مڑ کر نہیں دیکھتے، حرم نے شدت سے کہا تھا۔ جانتی ہوں حرم، مگر خود کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں رہا جاتا اس کے بنا، شفق نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا اب رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے مجھے روتی ہوئی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں، حرم نے بیزاری سے کہا۔ جانتی ہوں حرم، تم بہت لکی ہو اور سمجھدار بھی، شفق نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے، حرم بھی اس کی بات پر مسکرائی۔ تم دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہو، کیونکہ محبت تمہیں چھو کر تو کیا تمہارے پاس سے بھی نہیں گزری۔ حرم کا اس کی بات سن کر کیبن سے چینے نکالتا ہاتھ کانپا، ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی، دل ڈوب کر ابھرا تھا اور چہرے پر گہری اذیت پھیل گئی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا شفق نے؟ یہ لو، ثنا نے پتیلی دھو کر چولہے پر رکھی، اب دھیان سے بنانا اور مجھے بھی دے دینا ایک کپ، وہ کہتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ شفق کی آواز ابھری۔ کچھ نہیں، حرم نے مری مری آواز میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ، شفق نے کہا۔ اللہ حافظ، حرم نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی اور دونوں ہاتھوں سے شیلف کو تھام لیا کہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے اور گالوں پر پھیل گئے۔ نہیں، میں اتنی کمزور نہیں ہوں، اس نے خود سے کہتے ہوئے ہاتھوں سے بے دردی کے ساتھ گال رگڑ ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے خود سے کہا اور بالوں کو فولڈ کیا۔ یہ ایک لمحہ لگا تھا حرم کو نارمل ہونے میں۔ بہت سٹوپڈ ہو تم حرم، اس نے خود کو ڈانٹا، اب ایسی غلطی مت کرنا۔ اب وہ خود کو سمجھا رہی تھی، بالکل پہلے والی حرم بن گئی اور چائے بنانے لگ گئی تھی۔ مگر کون جانے اندر دل نے کب تک رونا تھا، محبتوں نے کس کو برباد کیا کون جانے۔ اسے اس طرح دیکھ کر ہواؤں کی ہنسی تھمی، وقت اداس ہوا اور پھر وقت نے امید سے تقدیر کی طرف دیکھا۔ تقدیر بھیگی پلکوں سے مسکرائی اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے سفید پنوں پر نہ جانے کیا لکھا، جسے پڑھ کر ہواؤں کی ہنسی لوٹ آئی اور وقت نے بھی گنگناتے ہوئے گزرنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم آغا جان، وہ ہاسپٹل سے سیدھا آغا جی سے ملنے ان کے کمرے میں آیا تھا، جو اپنے بستر پر لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ آؤ بھائی نواب صاحب، کیسے ہو؟ آغا جی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتاب بند کر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جی میں ٹھیک ہوں، فرحاد نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہاں ہوتے ہو بھائی آج کل، مجھے تو نظر ہی نہیں آتے ہو؟ آغا جی نے پوچھا۔ بس وہ ہاسپٹل میں کام زیادہ بڑھ گیا ہے نا، ٹائم نہیں ملتا اور کچھ کرنے کا، فرحاد نے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے نواب صاحب، مگر تمہیں اپنا بھی تو خیال رکھنا چاہیے، مریضوں کو دیکھتے دیکھتے تم خود بھی مریض بن جاؤ گے۔ اور بھائی گھما پھرا کرو، زندگی کو اچھے طریقے سے جیو، یہ عمر تمہاری عیش کرنے کی ہے، اتنا بورنگ تو میں بھی نہیں ہوا ابھی، اور تم ابھی سے اتنے سنجیدہ اور اداس رہنے لگے ہو، آغا جی نے اسے سمجھایا۔ جی آغا جی، فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک حال میرے پاس بھائی کی اداسی دور کرنے کا ہے، عالیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ آغا جی کے لیے چائے لائی تھی اور اس نے غالباً دونوں کی باتیں بھی سن لی تھی۔ بھائی وہ کیا؟ آغا جی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمیں نا بھائی کی شادی کر دینی چاہیے، جب بھابھی آ جائیں گی نا تو وہ ساری اداسی ختم کر دیں گی بھائی کی۔ کیوں آغا جی، ٹھیک ہے نا؟ عالیہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ کی بات سن کر آغا جی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جبکہ فرحاد کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ اب چہرے پر سرد و جامد سے تاثرات تھے۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، آغا جی نے فرحاد کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا۔ ہر وقت فضول باتیں مت کیا کرو عالیہ، فرحاد نے آغا جی کی بات سنتے ہوئے عالیہ کو ڈانٹا۔ میں ابھی آتا ہوں آغا جی، اور اتنا کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے آغا جی اور عالیہ رہ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے بھائی، وہ ایسے تو نہ تھے، عالیہ نے روتے ہوئے کہا۔
وہ ابھی تک ماضی کو نہیں بھلا پایا ہے اور پھر بیٹا دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ آغا جی نے عالیہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا، پر بھائی نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ عالیہ نے پوچھا۔ شاید اللہ پاک کی کوئی بہتری ہو اس میں، آغا جی نے جواب دیا۔ وہ کون سی بہتری ہے آغا جی جس نے بھائی کی زندگی اجاڑ دی؟ وہ جینا بھول گئے ہیں۔ وہ تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ انہیں کوئی دکھ بھی ہے، بس اندر ہی اندر مر رہی ہے، وہ ایک مشین کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن مگر رویا نہیں۔ عالیہ کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ بس کرو عالیہ، آغا جی نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تم دیکھنا اسی زندگی میں ایک ایسا انسان آئے گا جو نہ صرف اس کو ہنسنا اور جینا سکھا دے گا بلکہ اس کے ماضی کے زخموں پر ایسا مرہم رکھے گا فرحاد کو محسوس ہوگا کہ کبھی ایسے ناخوشگوار دن اس کی زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، عالیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آمین، آغا جی نے بھی صدقے دل سے کہا اور چائے اٹھا کر پینے لگ گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ حرین کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ جی یہی بات ہے اور یہی سچ ہے، صابرہ خاتون نے جواب دیا۔ امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نادر بھائی کے لیے حرم کا رشتہ؟ کتنا برا مذاق ہے یہ، حرین ابھی تک حیرت میں تھی۔ مذاق نہیں ہے یہ، تمہارے تایا اور تائی دونوں نے بات کی ہے مجھ سے، انہوں نے کہا ہے کہ حرم ہماری ہے اور جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، صابرہ خاتون نے بتایا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تایا ابو اور تائی دونوں کا، حرم ان کی کب سے ہو گئی اور اپنے نالائق بیٹے کے لیے انہیں حرم ہی ملی تھی۔ حرین کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ نادر بھائی نالائق، آوارہ، بے روزگار اور مشکل سے میٹرک پاس کیا ہے، سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہیں، اور حرم کو دیکھیں امی، پورے خاندان میں ایسی لڑکی نہیں ہے، پیاری بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، گریجویشن مکمل ہو گیا ہے، وہ ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے والی ہے، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ امی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ حورین تو پاگل ہونے کو تھی۔ تو کیا کروں میں؟ تمہارے تایا کے بہت احسان ہیں ہم پر، اب ہی موقع ہے کہ ہم… کون سے احسان؟ حرین نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹی۔ کس احسان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کبھی تایا اور تائی نے آ کر پوچھا کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں؟ جو تھوڑا بہت انہوں نے کیا وہ ان کا فرض بنتا تھا، اور بدلے میں کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ اپنے آوارہ بیٹے کے لیے خاندان کی سب سے بہترین لڑکی؟ واہ واہ، کیا خوب قیمت لگائی ہے اپنے احسان کی انہوں نے۔ حرین کو لگ رہا تھا اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ تو اب کیا کوئی شہزادہ آئے گا تم لوگوں کے لیے؟ حرم کا تو پتہ نہیں، مگر تم تو خود ہی ڈھونڈ لو گی اپنے لیے۔ آخر خون تو تم لوگوں میں بھی اسی باپ کا ہے نا جو اپنی مرضی کرتا تھا، اب اولاد بھی وہی کرے گی۔ میرے ہی نصیب برے ہیں جو اس نے کیا چھوڑ کر چلا گیا، اب تم لوگ بھی وہی کرو۔ جاؤ جی لو اپنی زندگی جا کر، میرا کیا ہے، آج زندہ ہوں کل کا پتہ نہیں، ساری عمر دکھوں میں ہی گزر گئی۔ صابرہ خاتون باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ امی پلیز روئیں مت، چپ کر جائیں، اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی تھی امی کی باتیں۔ آپ حرم کا بھی تو سوچیں، اس کو کیسا لگے گا، وہ سخت ناپسند کرتی ہے نادر بھائی کو، وہ کیسے جیے گی، وہ مر جائے گی امی، وہ مر جائے گی۔ حور کو اپنی آواز بھیگ گئی۔ جانتی ہوں وہ لڑکا حرم کے لائق نہیں ہے، میں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے اور اللہ پاک پر چھوڑ دیا ہے سب، اب جو ہوگا بہتر ہوگا، امی نے اطمینان سے جواب دیا۔ کچھ بھی ہو جائے پر میں حرم کی شادی اس انسان سے نہیں ہونے دوں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ حرین نے بھی اتنے ہی یقین سے کہا اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ حرم جائے نماز پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ امی کے کمرے میں گئی تب حرم عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ اب اس نے نماز پڑھ لی تھی، اس کا مطلب تھا کہ اس نے سب سن لیا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا، حرم کی نگاہیں سجدے والی جگہ پر جمی تھی۔ حرین کو حرم پر کسی بت کا گمان ہوا، ساکن بت۔ حرین کو حرم پر ترس آیا بہت، اس کے لیے تو ضرور کسی شہزادے کو ہی آنا چاہیے کیونکہ وہ ایک اداس شہزادی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ حرم کے ہونٹ ہلے آہستہ سے، حرم نے ایک نام پکارا۔ حرین بہت غور سے دیکھ رہی تھی اسے، اور اسے محسوس ہوا جیسے حرم نے اللہ کو پکارا ہو۔ ہاں اس نے اللہ ہی کہا تھا بہت ضبط کے ساتھ۔ وہ اٹھ گئی جائے نماز سے بنا دعا مانگے، مطلب وہ ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے جائے نماز طے کر کے صوفے پر رکھا اور لیٹ گئی، اپنے بستر میں کمبل اوپر کر لیا۔
حرم چائے لاؤں؟ ثنا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے لگی ہوں، پلیز مجھے کوئی تنگ نہ کرے، حرم نے کمبل کے اندر سے ہی جواب دیا۔ اتنی جلدی سو گئی آج؟ ثنا کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، اور حورین جانتی تھی وہ ساری رات نہیں سو پائے گی۔ روئے گی پھر آنسو روک کر رکھے گی، دونوں کام تکلیف دہ تھے۔ اللہ پاک کوئی معجزہ کر دے، مدد کریں ہماری، حرم پر رحم کریں، اس شخص سے بچا لیں اسے، پلیز اللہ پاک سن لیں ہماری دعائیں۔ حورین نے صدقے دل سے دعا کی تھی اور شاید قبولیت کی گھڑی تھی وہ، کیونکہ جو ہونے والا تھا وہ بھی معجزہ ہی تھا۔ جا رہے ہو چھوڑ کر؟ وہ آج پھر آئی تھی سیاہ چادر میں لپٹی۔ آج وہ بول رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ فرحاد نے الٹا سوال کیا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ وہ پوچھنے پر بس ضد تھی۔ کیوں جا رہے ہو مجھے ساتھ لیے بنا ہی؟ کہاں رہو گے میرے بنا؟ میرے وجود کو جھٹلا رہے ہو نا، کہاں تک بھاگو گے مجھ سے؟ وہ فرحاد کے سامنے کھڑی تھی کچھ فاصلے پر، چاروں طرف دھند ہونے کے باعث وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ فرحاد نے ایک قدم آگے بڑھایا اس کی طرف، اور جیسے ہی فرحاد نے قدم بڑھایا وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ بتاؤ تو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ فرحاد آگے بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ دور مت جاؤ مجھ سے، مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے، کیوں پریشان ہو تم، کیوں پکارتی ہو تم مجھے، کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ فرحاد آگے بڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ سنو، رکو، دور مت جاؤ، فرحاد نے قدموں کو تیز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈھونڈ لو پلیز، مجھے ڈھونڈ لو، وہ دھند میں غائب ہو رہی تھی۔ رکو، فرحاد نے باقاعدہ بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس طرف بھاگ رہا تھا جہاں وہ گم ہوئی تھی۔ سنو، رک جاؤ، اب وہ چلا رہا تھا اور فل سپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔ اب اس کا سانس پھولنے لگ گیا تھا۔ مجھے ڈھونڈ لو، بھیگی آواز کے ساتھ ایک سسکی ابھری اور فضا میں گم ہو گئی۔ وہ خالی سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ رک جاؤ، وہ پوری قوت سے چلایا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ فل سردی میں بھی وہ پسینے میں شرابور تھا اور سانس ایسے چل رہی تھی جیسے وہ میلوں تک بھاگتا ہوا آیا ہے۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا اور سامنے میز پر رکھے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اب وہ پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا اور پورا کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس سے ٹکرایا۔ بہت عجیب خواب تھا، وہ ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھا۔ اس کو کیسے پتا چلا میں جا رہا ہوں؟ ابھی رات ہی تو بات کی تھی میں نے آغا جی سے کہ میں اسپیشلائزیشن کے لیے ایبراڈ جا رہا ہوں، پر اسے کیسے پتا چلا؟ آخر کیسے؟ فرحاد کا دماغ معاف ہونے لگا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ فرحاد نے ٹائم دیکھا، صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ مؤذن تہجد کی اذان دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اذان سننے لگا۔ آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن پکار رہا تھا اور فرحاد کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ اذان ختم ہو چکی تھی۔ فرحاد نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر ٹاؤن میں موجود مسجد کی طرف دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ فرحاد نے کھڑکی بند کی، اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ آغا جان کے کمرے کی لائٹ آن تھی، اس کا مطلب وہ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ تہجد پڑھنا ان کا معمول تھا۔ اب وہ گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر گارڈ نے دروازہ کھولا۔ وہ گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے اور کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، آؤ کامیابی کی طرف۔ بے شک وہ اس ذات سے ایک عرصہ تک ناراض رہا ہے، پر آج اسے کسی کے لیے کچھ مانگنا تھا، اور اس نے ہمیشہ آغا جی سے سنا تھا کہ یہ وقت بہت قبولیت کا ہوتا ہے، اور آج اسے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا تھا۔ سینما ہاؤس کے باہر کافی رش تھا۔ زی کا پورا گروپ مووی ختم ہونے کے بعد سینما سے باہر جا چکا تھا۔ وہ جو اپنا بیگ اندر ہی اپنی سیٹ پر بھول گئی تھی اسے لینے واپس آئی تو تبھی وہ زی کے پاس آیا۔ ہے زی، کیسی ہو؟ زی نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ تم یہاں بھی آ گئے؟ زی نے چہرے پر ناگواری دکھاتے ہوئے کہا۔ ایک پل کے لیے سامنے کھڑے شخص کے چہرے کا رنگ بدلا، دوسرے ہی پل اس نے کہا لگایا، تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، میں بھی یہاں مووی دیکھنے آیا ہوں۔ 30 منٹ کی بریک کے بعد سٹارٹ ہوگی۔ ویسے میں نے سنا ہے
کہ تم لوگوں نے کوئی لو سٹوری مووی دیکھی ہے، اینڈنگ اچھی ہوئی ہے کہ نہیں، ہیرو کو ہیروئن ملی کہ نہیں۔ وہ زی کو چڑھانے کے لیے مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ زی نے جانے کے لیے قدم بڑھایا تو وہ اس کو راستے میں کھڑا ہو گیا، بالکل سامنے راستہ روک کر۔ چلی جانا، پہلے جواب تو دے دو۔ راستہ چھوڑو میرا، زی نے غصے سے کہا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ یہ میرا بیگ دیکھ رہے ہو، شاید تم جانتے بھی نہیں ہو کہ اس میں کیا ہے۔ یہ تمہارے منہ پر لگے گا مسٹر رون، اور تم یہ بالکل بھی نہیں چاہو گے کہ مووی دیکھنے کی بجائے تمہیں ہاسپٹل جانا پڑے، اپنے ناک کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑوانے یا ٹوٹے ہوئے دانت دوبارہ لگوانے کے لیے۔ زی نے ایک ایک لفظ چبا کر جواب دیا۔ رون نے پہلے تو کہا لگایا اور پھر ایک دم سیریس ہوا۔ تمہاری یہی باتیں تو جان لیتی ہیں میری۔ اچھا بس یہ بتا دو کہ کیا ہے ایسا اس ریم میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ زی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رومان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بتاؤ مجھے، وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ کیا ہے اس میں ایسا جو میرے پاس نہیں ہے؟ خود پر ایک نظر ڈالو رون، اور پھر دیکھو، فرق تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا، زی نے طنز سے کہا۔ رون گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی باتوں پر بھی غور کر رہا تھا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ وہ اس کے راستے میں حائل تھا۔ اوہ شٹ، ریم تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی لڑکی کا، خواہ وہ زی ہی کیوں نہ ہو، اس کا راستہ روکے۔ فرق واضح تھا، رون اور ریم کا فرق واضح تھا۔ رون کو احساس ہوا اور بنا کچھ بولے اس کے راستے سے ہٹ گیا، اسے گزرنے کے لیے راستہ دیا۔ زی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بلڈنگ سے باہر نکل گئی۔ وہ زی کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ محبت انسان کو راستے کا بھکاری بنا دیتی ہے۔ رون کے گروپ کے لڑکوں نے اسے آواز دی اور پھر وہ سر جھٹک کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ زی ابھی تک نہیں آئی، شالے نے رکتے ہوئے کہا۔ زی کے گروپ میں سے 6 لوگ مووی دیکھنے آئے تھے۔ ریم اور ڈیرک سب سے آگے چل رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے جیمی، میشا اور شالے۔ تبھی شالے کو احساس ہوا کہ زی تو ابھی تک آئی ہی نہیں، جبکہ وہ لوگ کافی آگے نکل آئے تھے۔ وہ دیکھو، ریم نے اشارہ کیا، زی بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ تم لوگ رک نہیں سکتے تھے کیا؟ زی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سوری، شالے جو زی کی بیسٹ فرینڈ تھی اس نے سوری کیا۔ انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ پارکنگ ایریا بلڈنگ سے کافی دور تھا، مووی کافی بورنگ تھی نہ، اور اینڈنگ بھی اچھی نہیں ہوئی، میشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہیرو اور ہیروئن کو مل جانا چاہیے تھا، زی کو بھی دکھ ہوا۔ پر ریئل لائف میں ایسا ہی ہوتا، ہیرو اور ہیروئن مل نہیں پاتے، شالے نے حقیقت پر نظر ڈالی۔ وہ تینوں لڑکیاں مووی پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ اوئے سلی گرلز، لو جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ جسٹ موویز میں ہوتا ہے، پاگل پن، ایسے ہی فضول ہے یہ سب جو دکھاتے ہیں، ٹائم پاس، ریم نے کہا، اور پھر ڈیرک اور ریم دونوں ایک ساتھ ہنسے۔ پیار کا وجود ہے، زی نے جواب دیا، اس سے پیار کی توہین برداشت نہ ہوئی۔ اچھا دکھاؤ ذرا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ریم، ڈیرک اور جمی تینوں کا کہکہا ریم کی بات پر ایک ساتھ بلند ہوا تھا۔ یس، یہ ایگزسٹ کرتا ہے ریم، اور تم انکار مت کرو، میں نے سنا ہے جو اس سے انکار کرتا ہے یہ اسی کو ہوتا ہے اور اپنے آگے جھکا دیتا ہے۔ شالے نے بھی زی کی تائید کی۔ او ریئلی؟ رومان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چیک کرتے ہیں۔ ریم نے چند قدم آگے بڑھائے اور سڑک کے بالکل درمیان کھڑا ہو گیا۔ لیٹس سی، اس نے ان 5 کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہے لو، اے محبت، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پوری قوت سے چلایا۔ یہ دیکھو، میں نہیں مانتا تمہیں۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں نے حیرت سے دیکھا اسے۔ ہے لو، لک ایٹ می، پورے غرور سے کھڑا ہوں تمہارے سامنے، بالکل سیدھا، جھکا کر دکھاؤ مجھے اپنے سامنے۔ وہ ہنس رہا تھا، ساتھ میں جمی، ڈیرک، میشا اور شالے بھی اس کے پاگل پن پر، بس ایک زی خاموش کھڑی تھی، حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اے محبت، سنا تم نے؟ کہاں رہتی ہو؟ آؤ، ڈھونڈو مجھے، جھکا کر دکھاؤ۔ اگر تم نے جھکا دیا میرا سر تو مان جاؤں گا تمہیں۔ ہے لو، سنا تم نے؟ اب وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تھوڑا جھکا ہوا تھا اور ہنس رہا تھا بے تحاشا۔ لو مائی فٹ، فضا میں نفرت سے بھری آواز گونج گئی اس کی۔ کتاب پڑھتی حرم کے ہاتھ سے کتاب اچھل کر نیچے گر گئی۔ کمرے کی کھڑکی جو صحن کی طرف کھلتی تھی ایک جھٹکے سے کھلی تھی اور اس کی دیوار سے لگنے کی وجہ سے ٹھک کی بہت تیز آواز پیدا ہوئی تھی، اور حرم جو کتاب پڑھنے میں اتنی مگن تھی، اس آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ بری طرح ڈر گئی۔ کیا ہوا حرم؟ شیزا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔
اور حرم کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی اور نگاہیں کھڑکی پر تھیں جس کے دونوں پٹ اور آگے لگا ہوا پردہ بھی ہل رہا تھا۔ شیزا کی آواز پر وہ چونکی۔ کچھ نہیں، وہ کھڑکی کھل گئی تھی۔ حرم نے کتاب اٹھاتے ہوئے جواب دیا، ہاں باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے، موسم خراب ہو رہا ہے، شیزا نے کہا اور دوبارہ کمرے سے چلی گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی اور باہر جھانکا۔ واقعی ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھا جانے کے باعث ایک بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دور کہیں کسی نے محبت کو پکارا تھا بہت شدت سے، کسی نے محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ فضا میں کسی صداکار کی محبت کی صدا دیر تک گونجتی رہی تھی۔ پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ حرم تک نہ پہنچتی، اسے محسوس نہ ہوتی؟ وہ کھڑکی بند کر کے کتاب اٹھا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی، مگر فضا میں محبت کی صدا گونجتی رہی۔ کوئی دیر تک محبت کی صدا لگاتا رہا تھا۔ وقت تقدیر کے فیصلے کا منتظر تھا اور تقدیر نے وقت کے پنوں پر ملن کی مہر لگائی۔ ملن مقرر کر دیا گیا تو ملن طے تھا، بہت جلد۔ لاہور میں صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ خلاف توقع آج حرم کا موڈ کافی اچھا تھا۔ دل میں جو غبار تھا وہ پچھلی رات کو آنسوؤں میں بہا دینے کے بعد اب وہ کافی پرسکون تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا ٹراؤزر اور میرون رنگ کی ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہن رکھی تھی۔ سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ اپنے دھلے دھلائے چہرے اور اپنی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ سیدھا دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ شیزا اور حورین نے ٹی وی کے آگے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ دونوں بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ آج انہیں دسمبر کی چھٹیاں ہو گئی تھی۔ پورے ایک ہفتے کے لیے وہ دونوں فارغ تھیں اور اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ثنا کو پکوڑے بنانے پر لگایا ہوا تھا۔ موسم بھی بارش کا تھا اور سونے پر سہاگا یہ ہو گیا تھا کہ ساجدہ اور صابرہ خاتون دونوں بازار گئی ہوئی تھی۔ اس طرح کوئی انہیں روک ٹوک نہیں تھی ان پر اور وہ سب کھل کر انجوائے کر رہی تھی۔ حرم نے چائے بنا کر تھرمس میں ڈالی۔ پورے کچن میں پکوڑوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خوشبو تو شیزا اور حورین کے کمرے تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن وہ دونوں صبر و شکر سے کام لے کر وہیں بیٹھی رہیں کہ اگر کچن میں گئی تو کام کرنے پڑیں گے، اور وہ دونوں تو پہلے ہی کام چور تھیں، پھر رسک کیوں لیتی؟ میں چھت کا راؤنڈ لگاؤں، حرم نے پلیٹ میں پکوڑے رکھتے ہوئے کہا۔ اسے یہ موسم اچھا لگتا تھا اور چھت سے کھلے آسمان کو دیکھنا، وہ بھی اس موسم میں، تو جیسے پاگل کرتا تھا۔ ہمیں خواب کیوں نظر آتے ہیں؟ وہ حورین اور شیزا کے کمرے کے پاس سے گزری تو یہ آواز سن کر چونکی۔ آواز اندر سے آئی تھی، غالباً کوئی ٹی وی پروگرام چل رہا تھا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔ پیچھے کرو پیچھے کرو، وہ ان دونوں کے درمیان صوفے پر ہی جگہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ریموٹ شیزا کے ہاتھ میں تھا اور چینل سرچ کرتا ہوا اس کا ہاتھ رکا۔ اب وہ دونوں حرم کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ارے وہاں لگاؤ نا جہاں خواب کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، حرم نے کہا۔ لو اب یہ میڈم خوابوں کی تعبیر جانیں گی۔ حورین نے منہ بنایا۔ شیزا چینل بیک کر رہی تھی جبکہ حرم کی نگاہیں ٹی وی پر ہی جمی ہوئی تھی اور وہ پلیٹ سے پکوڑے اٹھا کر کھا رہی تھی۔ تب بھی باہر گیٹ پر بیل ہوئی۔ جاؤ حورین دروازہ کھولو، لگتا ہے نبیل آ گیا ہے۔ میں نہیں، حورین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ گرم بستر سے نکلنا عذاب لگتا تھا۔ جاؤ اب، برگر بھی تو تم لوگوں نے ہی منگوائے ہیں، وہ ٹھنڈ میں باہر کھڑا ہے، حرم نے غصے سے کہا۔ مرو تم لوگ، حورین بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ حرم لگتا ہے اس چینل پر بریک آ گئی ہے، نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں لگا ہوا تھا، شیزا نے اکتا کر کہا۔ تبھی ثنا ٹرالی پر چائے اور پکوڑے رکھ کر کمرے میں لے آئی اور اس کے پیچھے پیچھے نبیل اور حورین بھی آ گئے۔ نبیل فوراً بیڈ پر پڑے ہوئے کمبل میں گھس گیا۔ وہ حرم حورین کا بھائی تھا اور حورین سے چھوٹا تھا۔ ثنا نے سب کو ان کی کھانے کی چیزیں دی۔ وہ کھانے کے ساتھ ساتھ ہارر مووی دیکھنے میں مگن تھے۔ ایک بار پھر گیٹ پر بیل ہوئی۔ ہیں اب کون آ گیا؟ وہ سبھی ایک دم اچھلے۔ اس گھر کی مالکنیں شاپنگ سے واپس آ گئی ہیں۔ نبیل کا اشارہ امیوں کی طرف تھا۔ او شٹ، ہم نے تو کچن بھی اتنا گندا کیا ہوا ہے، ایسا حال دیکھ کر بہت ڈانٹ پڑے گی، ثنا کے منہ سے نکلا۔ اب بیٹھ جاؤ آرام سے، کچھ نہیں ہوتا، حرم نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا، وہ جو برتن سمیٹنے لگ گئی تھی۔ نبیل دروازہ کھولنے چلا گیا جبکہ شیزا اور حورین پوری طرح مووی دیکھنے میں غرق تھی۔
دیکھو کون آیا ہے، نبیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے پیچھے ثانی آپی کمرے میں داخل ہوئی۔ ثانی آپی کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ حیرت سے کھلے اور پھر وہ چاروں خوشی سے چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھیں۔ ثانی آپی حرم کے بڑے تایا کی بیٹی تھی۔ سب سے پہلے حرم ان سے گلے ملی اور پھر باری باری وہ تینوں۔ 1 سال کا عبداللہ جو ثانی آپی کا بیٹا تھا، اسے ان کی گود سے شیزا نے لے لیا۔ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، حرم نے کہتے ہوئے انہیں بستر پر بٹھایا۔ چچی لوگ کدھر ہیں؟ ثانی آپی نے پوچھا۔ وہ لوگ بازار گئی ہیں، ثنا نے جواب دیا۔ حرم نے ثانی آپی کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ آپی سب ٹھیک تو ہے نا؟ تایا اور تائی سب خیریت سے تو ہے نا؟ حرم نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے۔ جس دن سے ادھر آئی ہوں اسی دن سے عبداللہ بیمار ہے، امی ابو دونوں کسی شادی کی تقریب میں گئے ہیں، ثانی آپی نے بتایا۔ شادی کس کی ہے؟ حرین نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابو کے کسی دوست کے بیٹے کی تھی۔ عبداللہ کی طبیعت آج زیادہ خراب تھی، اس لیے میں ادھر آ گئی کہ چلو دونوں چچیوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ گڑیا کہاں ہے؟ آپ اس کو نہیں لے کر آئیں؟ ثنا نے انہیں چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ ثانی آپی کے 2 ہی بچے تھے، بڑی 3 سالہ گڑیا اور 1 سالہ عبداللہ جو اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ اسے میں شہرین کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں، ثانی آپی نے جواب دیا۔ شہرین ثانی آپی کی چھوٹی بہن تھی جو حرم اور ثنا کی ہی ہم عمر تھی۔ میں فون کر کے پوچھتی ہوں، شاید امی اور آنٹی آنے ہی والی ہوں، حرم نے کال ملاتے ہوئے کہا۔ انہیں پریشان مت کرو، تم چلو میرے ساتھ، باہر ڈرائیور گاڑی لے کر کھڑا ہے، ثانی آپی نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ اوکے 5 منٹ دیں مجھے، میں بس ابھی ریڈی ہو کر آتی ہوں، حرم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورے 5 منٹ کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ سیاہ رنگ کے گرم سٹالر سے اس نے نقاب کیا ہوا تھا، سیاہ اور میرون رنگ کے امتزاج کی گرم شال کو اس نے اپنے چاروں طرف پھیلا لیا۔ بند جوتے پہنے وہ ثانی آپی کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی تھی۔ ویسے آپی جانا کون سے ہاسپٹل ہے؟ حرم نے پوچھا۔ ڈاکٹر سمیع کے کلینک، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ثانی آپی نے بتایا۔ ڈاکٹر سمیع اور ثانی آپی کے ہسبینڈ وہاج بھائی دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ وہاج بھائی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ثانی آپی اپنے مائکے میں آئی ہوئی تھی۔ ارے حرین، وہ سامنے والی الماری سے میری بلو رنگ کی فائل لے کر آنا، کچھ نوٹس ہیں مجھے وہ کشف کو دینے ہیں، اس کا گھر کلینک کے پاس ہی ہے۔ فائل لینے کے بعد اب وہ دونوں گیٹ سے باہر نکلی۔ موسم کافی خراب ہو گیا تھا، بارش شروع ہونے والی تھی جیسے۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ شیزا، حرین اور ثنا گیٹ سے منہ باہر نکالے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب تم لوگ اندر چلو یا اعلان کروانا پڑے گا، نبیل نے تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں ہی منہ بنا کر اندر چلی گئیں۔ ثانی آپی نے خیریت و عافیت کی دعا کی۔ ڈرائیور گاڑی زن سے نکال کر لے گیا، جبکہ حرم کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی کون سا نیا موڑ لینے والی ہے۔ عالیہ اپنی فاریہ بھابھی کو تو فون لگاؤ، ذرا انہیں پوچھو کہ حمزہ اور فرحاد خیریت سے لاہور پہنچ گئے یا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں دونوں کا نمبر بند ہے، اب تک تو انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ زیبا بیگم کے لہجے میں پریشانی تھی۔ فاریہ بھابھی ڈاکٹر سمیع کی وائف تھی جو لاہور میں ہی رہتی تھی۔ جی ماما کرتی ہوں، عالیہ نے کال ملائی۔ 2-3 بیل جانے کے بعد کال فاریہ بھابھی نے ریسیو کی۔ اچھا بھابھی یہ بتائیں آپ کے دونوں دیور پہنچ گئے؟ سلام دعا کے بعد عالیہ نے پوچھا۔ ہاں جی، وہ دونوں 2 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، فاریہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماما پوچھ رہی ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عالیہ نے پوچھا۔ حمزہ تو کھانا کھانے کے فوراً بعد سو گیا تھا، جبکہ فرحاد ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہو رہا ہے، فاریہ بھابھی نے بتایا۔ اچھا یہ آپ مما سے بات کریں، انہیں آپ سے بات کرنے کی جلدی ہو رہی ہے۔ عالیہ نے فون زیبا بیگم کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ممانی آپ؟ فاریہ بھابھی اب زیبا بیگم سے بات کر رہی تھی۔ ارے فاریہ تم اسلام آباد کا چکر کب لگاؤ گی؟ زیبا بیگم مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ممانی جب آپ فرحاد کی شادی کریں گی تب آؤں گی، فاریہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب آپ نے اسلام آباد کبھی بھی نہیں آنا؟ پیچھے سے فرحاد نے ہانک لگائی، اس نے فاریہ بھابھی کی آخری بات سن لی تھی۔ کیوں تم نے شادی نہیں کروانی کیا؟ فاریہ بھابھی نے بھی الٹا سوال کیا۔ اوکے میں چلتا ہوں، سمیع بھائی میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، آپ مما سے بات کریں۔ وہ بنا جواب دیے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ بھابھی دوبارہ زیبا بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی۔
وہ جا رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا زندگی کے اس راستے پر ایک نیا موڑ اس کا منتظر ہے۔ کچھ بدلنے والا ہے یا سب کچھ، کون جانے۔ تو ملن طے تھا، ہاں آج ملن ہی تو تھا۔ آپ لوگ ادھر بیٹھیں، ڈاکٹر سمیع اس وقت میٹنگ میں ہیں، بس کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے۔ ملازم انہیں ڈاکٹر کے آفس میں بٹھا کر چلا گیا۔ کمرہ کافی بڑا اور کھلا تھا، اس کمرے کے 2 دروازے تھے، ایک وہ جس سے یہ اندر آئی تھی اور دوسرا دروازہ دوسری جانب تھا جو ہاسپٹل کے پیچھے کے لان میں کھلتا تھا۔ جس دیوار میں دوسرا دروازہ تھا وہ پوری شیشے کی بنی ہوئی تھی، البتہ اس وقت اس پر پردے لگے ہوئے تھے۔ آپ ہی ڈاکٹر سمیع کا ہاسپٹل کافی شاندار ہوتا جا رہا ہے دن بدن، حرم نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کہا۔ ہاں کافی اچھا ہو گیا ہے، ثانیہ آپی نے جواب دیا۔ میں تو یہاں 3 سال بعد آئی ہوں، فرسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہی آئی تھی، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ملازم اندر آیا اور چائے رکھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ کمرے کی خاموشی کو ثانیہ آپی کے موبائل پر ہونے والی بیل نے توڑا۔ وحاج بھائی کی کال ہے، حرم نے موبائل ان کی طرف بڑھایا جبکہ وہ خود چائے پینے کے ساتھ ساتھ شیشے کی دیوار کے باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی اور بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ دروازے پر بنے ہینڈل پر رکھا اور پھر اندر سے آتی آواز پر چونک گیا۔ میں نے کہا نا نہیں جانا، مجھے اکیلا چھوڑ کر مجھ سے ملے بنا، پلیز مت جاؤ نا ابھی۔ وہ حیران ہوا، وہی لہجہ اس کے ذہن میں کچھ دن پہلے نظر آنے والا منظر گھوم گیا۔ جا رہے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ کیوں جا رہے ہو میرے بنا؟ ہاں یہی تو کہا تھا اس نے خواب میں، اور ایسا ہی کچھ اندر موجود لڑکی بول رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، تبھی موبائل پر بیل ہوئی اور وہ ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلا اور موبائل کو دیکھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر سمیع کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر سمیع نے سلام کیا۔ ثانی بھابی ان سے ملو، یہ ہے میرے بہت ہی پیارے کزن بھائی اور فرینڈ ڈاکٹر فرہاد علی آغا، اور فرہاد یہ ہے میرے بیسٹ فرینڈ وحاج کی بیگم، ڈاکٹر سمیع نے تعارف کروایا۔ سمیع بھائی آپ بھول گئے ہیں شاید، میں ان سے پہلے بھی ملا تھا آپ کے گھر پر ہی، فرہاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہاں میں تو سچ میں ہی بھول گیا تھا، ڈاکٹر سمیع بھی مسکرائے۔ فرہاد کی نگاہیں کمرے میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو فون پر بات ثانی بھابی کر رہی تھی، کیونکہ روم میں تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر سمیع اب مکمل طور پر عبداللہ کا چیک اپ کر رہے تھے اور ثانیہ آپی اس کی کنڈیشن بتا رہی تھی۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ بالآخر فرہاد نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں میری چھوٹی سسٹر ساتھ ہے، وہ فون سننے باہر گئی ہے، موسم کی وجہ سے ادھر کمرے میں نیٹ ورک پرابلم ہو رہا تھا، ثانیہ آپی نے بتایا، جبکہ فرہاد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا کیوں سر پر سوار کر رہا تھا۔ تبھی لائٹ چلی گئی، کمرے میں صرف ایک ایمرجنسی بلب آن ہوا اور اس کی روشنی بھی دھیمی تھی۔ فرہاد یہاں پچھلے لان میں مالی بابا ہوں گے اور ادھر ہی جنریٹر رکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں کچھ پرابلم ہو گیا تبھی ساری لائٹس آن نہیں ہوئی، تم ذرا چیک کرو، ڈاکٹر سمیع نے پچھلے لان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بارش کافی تیز ہو رہی تھی، فرہاد جو ہاتھ میں پکڑی فائل کھولنے والا تھا، ڈاکٹر سمیع کی بات سن کر پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں کافی اندھیرا تھا اور بادلوں کی گرج چمک نے کافی وحشت پھیلائی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا اور تبھی اندر آتے ہوئے ایک وجود سے بری طرح ٹکرا گیا۔ ہلکی سی نسوانی چیخ ابھری اور فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری، جبکہ حرم جو پہلے ہی بجلی کی گرج چمک سے ڈر گئی تھی اس نئی افتاد پر اچھل پڑی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آئی ایم سوری، وہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آیا، وہ معذرت کر رہا تھا اور ساتھ ہی جھک کر فائل اٹھا رہا تھا۔ تبھی ایک بار پھر بجلی چمکی اور وہ دونوں چاندنی میں نہا گئے۔ حرم جو کوئی سخت فکرہ بولنے والی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ سامنے کھڑا شخص بہت سے بھی بہت وجیح تھا، حرم سے نظریں اس کے چہرے سے ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ سوری اگین، مجھے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا، وہ فائل پکڑاتے ہوئے بولا۔ تبھی بجلی ایک بار اور چمکی اور اس دفعہ وہ چونکا۔ وہ تو وہی تھی، سیاہ شال میں لپٹی، اندھیرا اور دوپٹہ آگے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ تھا، کچھ اپنا سا، وہ سمجھ نہیں سکا اور کچھ بول بھی نہیں سکا۔ خاموشی گفتگو چاہتی تھی پر الفاظ تو جیسے گم ہو گئے تھے، بس بارش برسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اٹس اوکے، میں ہی جلدی میں بنا دیکھے اندر آ رہی تھی، وہ بولی تھی اتنی دیر میں پہلی بار۔ ہاں وہی آواز تھی، وہ کچھ نہ بولا،
خاموشی نے پھر چاہا کہ کچھ کہا جائے، پر لفظوں نے ایک بار پھر دم توڑ دیا۔ وہ ایک مری مری سی نظر ڈال کر اس پر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ چلی گئی؟ ہاں، وہ اندر جا چکی تھی، شیشے کی دیوار کے اس پار، جبکہ وہ وہیں اسی کوریڈور میں کھڑا تھا۔ بارش متواتر سے ہو رہی تھی۔ وقت نے خاص موقع پر ملن کروایا تھا۔ بارش کا میوزک بج رہا تھا، جبکہ وہ اجنبیوں کی طرح آگے بڑھ چکی تھی، تو پھر وہ کیوں کھڑا تھا وہیں پر؟ بارش کے قطرے بجلی کی چمک میں موتیوں کی طرح ہی چمک رہے تھے، اور فرحاد لگ رہا تھا کہ جیسے آج کی بارش کوئی پیغام دے رہی ہے اسے، کوئی بہت ہی خاص پیغام۔ وہ پیغام جو اس وقت دیا جاتا، وہ نگارہ جو اس وقت بجتا ہے جب محبت حملہ آور ہوتی ہے۔ پر محبت تو اس کی زندگی سے کب کی نکل چکی تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اپنی فائل سینے سے لگائے اس کوریڈور میں پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ برستی بارش سے اسے انکہی داستان کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا یا ہونے والا تھا؟ فرحاد کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ ایسی کسی کہانی کا مرکزی کردار نہیں بننا چاہتا تھا، مگر تقدیر کے اپنے ہی فیصلے ہوتے ہیں جس کے آگے سبھی بے بس ہوتے ہیں۔ جب وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ دونوں جا چکی تھی۔ نہ جانے کیوں عجیب خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا اسے۔ چنبیلی کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی۔ چلے گئے وہ لوگ؟ فرحاد نے ڈاکٹر سمیع سے پوچھا۔ ہاں جی، چلے گئے، بارش کم ہو گئی تھی پہلے سے، تو انہوں نے جانا مناسب سمجھا، ڈاکٹر سمیع نے جواب دیا۔ اوکے، اب ہم بھی گھر چلیں، بھابھی انتظار کر رہی ہوگی، فرحاد نے کہا۔ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیع کی نگاہیں فائلوں پر جمی ہوئی تھی جنہیں وہ پوری توجہ سے چیک کر رہے تھے۔ بس کچھ ہی رپورٹس چیک کر لوں اور ڈاکٹر منیب کو آ لینے دو، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ رپورٹس اس کو دینی ہے، ڈاکٹر سمیع نے تفصیل سے بتایا۔ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، گھر میں بعد میں آ جاؤں گا۔ ارے نہیں بھائی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے، فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ ڈاکٹر سمیع نے پوچھا۔ ہاں جی، اللہ کا شکر، بہت اچھی رہی، کافی مدد مل گئی ہے، کافی کچھ کلیئر ہو گیا ہے پیشنٹ کا، اب میں بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہوں، فرحاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو شکر ہے، جس مقصد کے لیے اسلام آباد سے لاہور آئے تھے وہ تو پورا ہوا۔ ڈاکٹر سمیع بھی مسکرائے۔ وہ اب رپورٹس کی طرف دوبارہ سے متوجہ ہو چکے تھے۔ جی بھائی بالکل، فرحاد نے اس بات میں سر ہلایا اور موبائل پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ثانیہ آپی ایسے کیسے دروازے سے واپس چلی گئی؟ تم انہیں اندر لے آتی، حرین نے غصے سے کہا۔ ثانیہ آپی حرم کو دروازے پر ہی اتار کر واپس چلی گئی تھی۔ اس بات پر اب سب کو غصہ آ رہا تھا۔ امی اور آنٹی نے الگ کلاس لی تھی حرم کی، اور اب رات کے 10:30 بجے حرین اور شیزہ اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اور نہیں تو کیا، شام کو بھی اتنی جلدی میں آئی تھی، بیٹھی بھی نہیں تھی، واپسی کا وعدہ کیا تھا اور اب ملے بغیر ہی چلی گئی۔ شیزہ کو بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اوہو، تنگ آ گئی ہوں میں تم لوگوں کی باتوں سے۔ حرم جو لیٹی ہوئی تھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کتنی بار بتا چکی ہوں کہ موسم خراب تھا، گڑیا کو وہ شہرین کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ ثانیہ آپی کو گڑیا کی زیادہ فکر تھی۔ شہرین اپنی مرضی کی ہے، وہ پتہ نہیں ٹھیک سے دھیان رکھ پاتی یا نہیں، بس اسی لیے انہیں جانا پڑا۔ اب آ گئی سمجھ؟ حرم نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا۔ آ گئی سمجھ؟ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ شیزہ مسکرائی۔ توبہ، دماغ خراب کر دیا ہے تم لوگوں نے، حرم نے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں یاد آیا، حرم لیٹتے لیٹتے دوبارہ اٹھ بیٹھی، چہرے پر ایک دم ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا یاد آیا؟ حرین اور شیزہ دونوں متوجہ ہوئیں۔ آج میں نے ڈاکٹر سمیع کے کلینک پر ایک ڈاکٹر کو دیکھا، حرم نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا۔ پھر؟ شیزہ نے بے صبری سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، ہاسپٹل میں یا تو ڈاکٹرز ملیں گے یا مریض، کوئی ایکٹر تو آنے سے رہا، حرین نے لاپرواہی سے کہا۔ قسم سے کسی ایکٹر سے کم نہیں تھا، مجھے تو یقین نہیں ہوا کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر سمیع بھی کافی ہینڈسم ہے، لیکن وہ تو پرسنالٹی سے کوئی بہت بڑا ایکٹر یا بزنس مین لگ رہا تھا، حرم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اوہ تو یہ بات ہے، شیزہ اور حرین کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑے۔ تو جناب حرم نور کو ایک ڈاکٹر پر کرش ہو گیا ہے، شیزہ نے شرارت سے کہا۔ اوہو، ارے ایسی بات نہیں ہے، وہ کافی وجیہہ شخص تھا، میں نے تعریف کر دی تو اس میں کرش والی کیا بات ہے، حرم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو بات ہوئی کیا؟ ارے نمبر شمبر لے لیتی، ویسے نام کیا تھا؟ حرین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ دفعہ، تم لوگوں سے تو کوئی بات کرنا ہی فضول ہے،
اب حرم کو سچ میں غصہ آ گیا تھا۔ میں سونے لگی ہوں، لائٹ آف کر دو، حرم نے لیٹتے ہوئے کہا۔ جی جی کیوں نہیں، سونے دو حرم میڈم کو، خواب بھی تو دیکھنے ہیں، شیزا نے کہا۔ جی بالکل، ڈاکٹر جی کے خواب، حرین نے شرارت سے کہا، اور دونوں کا کہا پورے کمرے میں گونج گیا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں، میں نے مرڈر کر دینا ہے تم دونوں کا، حرم نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ دونوں کمرے سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو چکی تھی، جبکہ باہر سے دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پاگل نہ ہو تو، حرم بڑبڑائی، پھر ایک دم ہی ان کی باتیں سوچ کر ہنسنے لگی۔ او ہو واؤ، ہنسی تو پھنسی، شیزا کا چہرہ ایک دم ہی دروازے سے نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اب نہیں بچو گی تم، بتاتی ہوں میں تمہیں۔ حرم بیڈ سے اتری جبکہ شیزا برآمدے کی گریل کھول کر صحن کی طرف بھاگ چکی تھی اور حرم شیزا کے پیچھے۔ صحن میں کافی دیر تک دونوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ حمزہ جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، فرحاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ واپس اسلام آباد جا رہے تھے۔ فرحاد ریڈی تھا جبکہ حمزہ کو نہ جانے دنیا کی کون سی مصروفیات گھیرے ہوئے تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، فرحاد نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو آرام سے کانوں میں ہیڈ فون لگائے بیٹھا تھا۔ اوہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، حمزہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، فرحاد کو سچ مچ غصہ آ گیا تھا، حد ہے لاپرواہی کی بھی۔ آ رہا ہوں یار، اسلام آباد ہی تو جانا ہے نا، کون سا اٹلی جا رہے ہیں ہم؟ حمزہ نے اس کے غصے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ 10 منٹ، فرحاد نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا اور کمرے سے چلا گیا۔ ہاں ہاں آ رہا ہوں، جانتا ہوں ڈاکٹر فرحاد علی آغا دنیا کے سب سے بیزی انسان ہے، جس کے پاس کسی سے بات کرنے کا تو کیا کسی کی بات سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ حمزہ اس کے جانے کے بعد بڑبڑا رہا تھا اور پھر واقعی 10 منٹ کے بعد وہ نیچے تھا ان کے پاس۔ تم لوگوں سے کافی رونق لگی ہوئی تھی، فاریہ بھابی نے کہا۔ وہ ان کے واپس جانے پر بہت افسردہ تھی، اسے فرحاد اور حمزہ کی نوک جھونک بہت پسند تھی اور حمزہ کی باتیں تو اس کا دل لگا کر رکھتی تھی۔ ارے بھابی، ہم تو کہتے ہیں سمیع بھائی کو وہ اسلام آباد ہمارے پاس ہی شفٹ ہو جائیں، لیکن جب سے آپ سے شادی کی ہے نا تب سے بس لاہور کے ہو کر رہ گئے ہیں، فرحاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یار کیا بتاؤں، لاہور میں بات ہی کچھ ایسی ہے، ڈاکٹر سمیع نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جبکہ نگاہیں فاریہ بھابی پر جمی تھی۔ اوئے ہوئے کیا بات ہے، حمزہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ تم دونوں بھی بچ کر رہو لاہور سے، اب وہ فرحاد اور حمزہ کی طرف متوجہ تھا۔ لاہور سے یا لاہور والوں سے، فرحاد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لاہور والوں سے نہیں بلکہ لاہور والیوں سے، بھائی کا اشارہ لاہور والیوں کی طرف ہے، حمزہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا جبکہ حمزہ کی بات پر ان سب کا کہا بلند ہوا۔ حرم تم بتاؤ کون سے کپڑے پہن کر جائیں ہم؟ شیزا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حرم سے پوچھا۔ حرین نے الماری سے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھیلائے ہوئے تھے جبکہ شیزا بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کی نگاہیں کپڑوں پر جمی ہوئی تھی۔ حرین بھی پاس ہی کھڑی تھی، دونوں کنفیوز تھی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے کمرے کا؟ حرم نے کمرے کا بگڑا ہوا منظر دیکھ کر پوچھا تھا۔ یار ہماری ہیلپ کر دو پلیز، شیزا نے معصومیت سے کہا۔ برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے، کسی کی شادی پر نہیں جو تم دونوں یوں ریئیکٹ کر رہی ہو۔ ہاں وہی نا، پارٹی پر جانا ہے، وہ بھی تایا ابو کے گھر، ہمیں یقین نہیں ہو رہا، حرین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ثانیہ آپی کی 3 سالہ گڑیا کا برتھ ڈے تھا، ان سب کو انوائٹ کیا گیا تھا اور خوشی کی بات یہ تھی کہ انہیں جانے کی پرمیشن بھی مل گئی تھی۔ سنا ہے بہت پیارا اور بڑا گھر بنایا ہے تایا ابو نے، بالکل محل جیسا، اور ہم وہاں جا رہے ہیں۔ سنا اسد بھی آ رہا ہے، ہائے کتنا مزہ آئے گا جب وہ لوگوں سے ہمارا تعارف کروائے گا کہ ہم اس کی کزنز ہیں۔ بھائی بڑی پارٹی ارینج کی ہوگی نا تائی امی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ خیر ہمیں کیا، ہم بس وہاں جا رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حرین نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی بول رہی تھی۔ اوہو بند کرو یہ الٹی سیدھی باتیں، وہ ہمارا گھر نہیں ہے، اور یاد رکھو تائی امی ہمیں پسند نہیں کرتی، حرم نے اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو حرم، بس تم ہمیں ڈریس کنفرم کر دو کہ کون سا پہنے ہم، شیزا نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی پہن لو تم دونوں، ہر ڈریس سوٹ کرتا ہے تم پر، اور پھر حرم نے 2 ڈریس ان کے لیے نکالے۔ یہ پہن لو، اس نے ڈریس شیزا کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ اور تم کون سا پہنو گی؟ حرین نے پوچھا۔ کوئی بھی پہن لوں گی، اب کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا،
حرم نے جواب دیا، اب تم دونوں جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ نبیل تم دونوں کو چھوڑ کر خود ہی چلا جائے۔ 11 بجے تک کا ٹائم دیا ہے نبیل نے کہ ریڈی رہنا تم دونوں، لینے آ جائے گا وہ، اور خود وہ ریڈی ہو کر باہر چلا گیا ہے۔ حرم نے ان کو بتایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، شیزا تم کپڑے پریس کر لو، تب تک میں شاور لے لوں، حورین نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، اب میں اور شام میں کیا فرق ہے، شام کو بھی تو آنا ہی ہے نا تم نے، تو اب کیوں نہیں، شیزا نے حرم سے کہا۔ فنکشن رات کو ہے اور ایک بائک پر نبیل کے ساتھ تم 2 لوگ ہی جا سکتے ہو، مجھے ویسے بھی بازار جانا ہے، گفٹس بھی تو لینے ہیں نا، اور پھر شام کو میں اور ثنا آ جائیں گے، ابھی تم لوگ جاؤ۔ حرم نے اس کی بات کا جواب دیا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، شیزا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے اب ریڈی ہو جاؤ، حرم نے اٹھتے ہوئے کہا اور بیڈ پر بکھرے کپڑے سمیٹنے لگ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حورین تو کبھی بھی نہیں اٹھائے گی اور شیزا بھی کپڑے پریس کرنے کے لیے جا چکی تھی۔ شیزا کے جانے کے بعد حرم بیڈ پر واپس بیٹھ گئی، اس کا دل نہیں کر رہا تھا وہاں جانے کو۔ اسے تایا ابو کا بیٹا نادر سخت ناپسند تھا، اور جب اس کے ساتھ حرم کے رشتے کی بات ہوئی تھی تب سے حرم کو وہ زہر لگنے لگ گیا تھا۔ اس کی غلیظ نگاہوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ، لیکن مجبوری تھی، جانا بھی ضروری تھا۔ ثانیہ آپی کی بات نہیں ٹال سکتی تھی وہ، کیا کرے اب، وہ سوچ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ اللہ جی میری مدد کریں، اس کی پلکیں بھیگنا شروع ہوئیں، اور دور کہیں فضا میں پرواز کرتے جہاز میں بیٹھے شخص نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ پھر وہی منظر، وہ بھیگی پلکوں والی لڑکی کہیں بھی چین نہیں لینے دیتی تھی اسے۔ جب وہ لوگ ایئرپورٹ پر پہنچے تب فلائٹ کے ٹیک آف کرنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ وہ تینوں گاڑی سے باہر نکل چکے تھے۔ بھائی اسلام آباد کا جلدی چکر لگا لیا کرے، دادو آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، حمزہ نے ڈاکٹر سمیع سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں یار، بس مصروفیات ہی کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، وقت ہی نہیں ملتا، تم دادو کا خیال رکھا کرو، مجھے جب موقع اور وقت ملا میں چکر لگاتا رہوں گا، ڈاکٹر سمیع نے پیار سے اپنے بھائی کو سمجھایا تھا۔ سمیع بھائی آپ چھوڑیں اس کو، ایک ڈاکٹر کتنا مصروف ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، فرحاد نے حمزہ کو ڈاکٹر سمیع سے الگ کرتے ہوئے کہا اور خود گلے لگ گیا۔ بلا شبہ وہ فرحاد کا بہت اچھا دوست تھا۔ چلو اب تم لوگ، فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، ڈاکٹر سمیع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں؟ فرحاد نے حمزہ سے پوچھا۔ جی چلیں، وہ آگے بڑھ گیا، فرحاد بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ 1 منٹ، اچانک حمزہ نے رکتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوا؟ فرحاد نے پوچھا۔ آج 31 دسمبر ہے تو ہیپی نیو ایئر تو بنتا ہے، مطلب آج سال کا آخری دن ہے نا، ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس سمیع بھائی، حمزہ نے وہیں سے اونچی آواز میں ڈاکٹر سمیع سے کہا جو گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کا سوچ رہا تھا۔ سیم ٹو یو، ڈاکٹر سمیع نے بھی وہیں سے جواب دیا۔ ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس بیوٹیفل لاہور اینڈ گڈ بائے، حمزہ نے پوری قوت سے چلا کر کہا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ متوجہ ہو چکے تھے اس کی طرف، کچھ سر جھکائے گزر گئے جبکہ کچھ نے خوبصورت سی اسمائل پاس کی۔ زندگی اس کے روم روم سے دوڑتی تھی، وہ ایک زندہ دل انسان تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے حمزہ، فرحاد نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ بھی لاہور کو ہیپی نیو ایئر بولیں، حمزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ واٹ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، میں ایسی پاگلوں والی حرکتیں نہیں کرتا۔ خوبصورت چہرے پر غصے کی لالی پھیل گئی۔ اور تم تو ایسے بھائی بول رہے ہو لاہور کو جیسے تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ مغرور شہزادہ کچھ اور مغرور ہوا۔ میرا دل کرتا ہے میری دلہن بھی لاہور کی ہو مگر وہ میرے ساتھ اسلام آباد چلے۔ اس جنم میں تو تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہونے والا، اور اسلام آباد کی لڑکیاں مر چکی ہیں کیا جو تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا؟ مجھے نہیں پتا، جب تک آپ بولیں گے نہیں میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، حمزہ بزید ہوا۔ فرحاد جانتا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی کرے گا، چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے اس کی بات ماننی تھی۔ اوکے ریلیکس، فرحاد نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ ہیپی نیو ایئر ٹو یو لاہور اینڈ گڈ بائے، وہ ایک سانس میں کہہ گیا۔ یس، یہ ہوئی نا بات، حمزہ خوش ہوا۔ اب چلے؟ فرحاد نے پوچھا۔ عجیب پاگل پن لگ رہا تھا اسے یہ سب، حالانکہ 3 سال پہلے تک وہ خود یہ سب کرتا تھا۔ وقت کی بات ہے، وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا، اور وقت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دسمبر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے دھند شام سے پہلے ہی پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ تمہیں لوٹ کر آنا ہے، ہواؤں نے سرگوشی کی۔ وقت نے ہواؤں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بے شک اس کا گہرا تعلق جڑنے والا تھا لاہور سے، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو وقت ہی جانتا تھا، اور ہواؤں نے یہ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔